ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہمیں جس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے وہ ہماری سوسائٹی کا اس وقت ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے یا ہارٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018۔ 2018 میں یعنی آج سے 4 سال پہلے ہماری قومی اسمبلی سے، پھر اس کے بعد سینٹ سے ایک بل پاس ہوا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہجڑوں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے بل ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں انہوں نے ایک کمپین چلائی خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، اور بتایا کہ یہاں ہجڑوں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے بجائے ٹرانسجینڈر کے حقوق کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، کہ جس کو ہم زنخواہ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے انشاءاللہ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ بہت سے مذہبی طبقات کی طرف سے اس بل کے حوالے سے رسپانسز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب بعض ایڈوکیٹس کو ہم نے دیکھا کہ وہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کسی مذہبی اسکالر کی ویڈیو کے نیچے کہ مولوی صاحب کو کیا پتہ کہ ایکٹ کیا ہے، انہوں نے کوئی ایکٹ پڑھا ہے، ان کو قانون کا کیا پتہ، ان کو تو انگریزی پڑھنی بھی نہیں آتی۔ اب لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وکیل صاحب کو تو قانون کا پتہ ہو سکتا ہے اور مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طرح سے بھی ایک بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آج کی اس نشست میں، ایک تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ اتنی انگریزی میں آپ ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کوئی تلفظ کی غلطی ہو جائے گی، باقی یہ ہے کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا جو فہم ہے، بہرحال وہ ہم سب اس کو سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ اس ایکٹ میں اصل میں ہے کیا، اور یہ جو بڑی چلاکی کے ساتھ یہ جو آرگومنٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ اس ایکٹ میں تو جی یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور مذہبی طبقے اور مذہبی اسکالر جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، خواہ مخواہ کی کمپین چلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی، اس ایکٹ میں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے۔ تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ خود کیوں نہیں کہہ لیتے عوام الناس سے کہ بھائی یہ ایکٹ ہے، پڑھ لو، اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم وہی کام کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی طرف وہ لبرل طبقہ جو ہے وہ نہیں آ رہا، وہ ایکٹ آپ کو پڑھ کے نہیں سنا رہا، وہ آپ کو وہ ایکٹ دکھا نہیں رہا۔ یہ ایکٹ آپ کو گوگل سے مل جائے گا، ٹھیک ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے۔ یہ دیکھیں، دی گزٹ آف پاکستان جو ہے یہ اسلام آباد تھرسڈے میں 2018 میں مئی 24 کو یہ پبلش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 پیجز میں ہے یہ ایکٹ، اس کو آپ نکال لیں اور آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو ابھی ہم اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یار اس سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس میسج کو آگے پہنچائیں اور اس کو مانیں، ایکسیپٹ کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کا جو نام ہے، جو اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ غلط ہے، میری نظر میں وہ غلط ہے، آپ بھی اس پہ غور کریں۔ اس ایکٹ کو نام کیا دیا گیا؟ دس ایکٹ میں بی کالڈ دا ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ، یعنی ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا نام اس کو دیا گیا کہ ان کے رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ نام غلط ہے۔ اس کا نام ٹرانسجینڈر جو ہے وہ پرسنز ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا نام انٹر سیکس پرسنز ایکٹ ہونا چاہیے تھا۔ اب ٹرانسجینڈر سے ان کی مراد کیا ہے؟ یعنی اس ایکٹ نے خود ہی بتا دیا کہ ٹرانسجینڈر سے ہماری مراد کیا ہے۔ اس ایکٹ میں انہوں نے واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے، جب آپ اگلے پیجز پہ جاتے ہیں، یہ اب آپ دیکھیں، یہ پیج نمبر جو ہے وہ 275 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جی ٹرانسجینڈر پرسن جو ہے اس کو انہوں نے 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا، ٹھیک ہے۔ ٹرانسجینڈر پرسن کیا ہے؟ ہو از انٹرسیکس، جس کو انہوں نے بریکٹ میں خسرہ لکھا ہے، with mixture of male and female genital features، یعنی ٹرانسجینڈر سب سے پہلے تو انٹرسیکس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ انٹرسیکس سے مراد جسے آپ اپنی زبان میں، مادری زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں مڈل سیکس، پیدائشی طور پہ وہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، کیا ہے؟ مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں میل اور فیمیل کے جو اعضائے تناسل ہیں وہ مکسڈ ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ پیدائشی طور پہ اس کے بارے میں ایمبیگوٹیز ہیں، ابہام ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔
تو اس کو ہم جو ہے ہمارے ہاں عام طور پہ اس کو ہجڑا بھی کہہ دیتے ہیں، انہوں نے اس کو خسرہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. اسی کو بعض اوقات ہمارے ہاں خواجہ سرا بھی کہہ دیتے ہیں. تو دیکھیں جو تو انٹر سیکس ہے اس کے رائٹس کی بات ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور انٹر سیکس کون ہے، یا ہجڑا یا خسرا یا جسے خواجہ سرا کہتے ہیں، وہ اصل میں کون ہے؟ وہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، جو پیدائشی طور پہ آپ کہہ لیں کہ جی اس کے جو اعضاء ہیں ان کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، جس کی وجہ سے وہ بھرپور مرد بھی نہیں ہے، بھرپور عورت بھی نہیں ہے، لڑکا بھی نہیں ہے، لڑکی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بات کی بات ہے کہ اس کی آپ سرجری کروا لیں اور اس کو میل کی طرف لے جائیں یا فیمیل کی طرف لے جائیں. فی الحال ہم انٹر سیکس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹر سیکس جو ہے پرسنز ایکٹ اس کا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انٹر سیکس یعنی یہ جو اصل میں خواجہ سرا ہیں یا ہجڑے ہیں یا خسرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہماری سوسائٹی کا مظلوم طبقہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں گھر میں اس کو لینے کے لیے، ٹھیک ہے. وہ خسروں کی اپنی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، وہ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو مانگنے پہ لگا دیتے ہیں. اب بھکاریوں کی طرح آپ دیکھیں وہ چوراہوں کے اوپر کھڑے جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ کوئی باعزت پیشہ تو نہیں ہے. یا پھر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ جی ان کو گانے بجانے پہ لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کوٹھوں پہ جا کے ناچتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یا وہ پروسٹیٹیوشن کی طرف نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے بھی معاشرے میں جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی اور زنا اور ایڈلٹری جو ہے وہ عام ہوتی ہے. تو اب ایک تو والدین میں یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین کیا کریں، پیرنٹس کیا کریں کہ ایسے بچوں کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ان کی تربیت کریں. یہ بھی آپ کی اولاد ہے، وہ میل نہیں ہے، فیمیل نہیں ہے. جیسے دیکھیں بہت سے بچے پیدائشی طور پہ معذور ہوتے ہیں، جیسے کوئی بچہ نابینا ہے یا کوئی بچہ ایسا ہے کہ مطلب اس کو پولیو ہو گیا، پولیو کی وجہ سے وہ جو ہے وہ معذور ہو گیا. تو اب کیا ماں باپ اس کو مطلب کسی گھر سے باہر نکال دیتے ہیں یا کسی یتیم خانے میں بھیج دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اس کو اپنا بچہ سمجھ کے پالتے ہیں. تو اسی طرح سے جو مڈل سیکس ہے یہ بھی آپ کی اولاد ہے. تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن کا دھیان کریں، ان کی تربیت کا دھیان کریں. پھر دیکھیں کہ ان کے کروموسومز میں، ان کے ڈی این اے میں اور ان کی جو ہے وہ فزیکس میں اگر جو ہے وہ میل جو آرگنز ہیں، جو سیکشول آرگن ہیں، ان کی ڈومیننسی ہے تو اس کی سرجری وغیرہ کروائیں، اس کو آپریٹ وغیرہ کروائیں اور اس کو میل کی طرف لے کے جائیں. اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ فیمیل کے جو سائنز ہیں وہ پرومیننٹ ہیں تو آپ اس کی فیمیل کے حوالے سے سرجری جو ہے وہ کروائیں اور اس کو فیمیل کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. تو ایسا ہوتا ہے، بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ اس طرح سے سرجری کرواتے ہیں تاکہ وہ ایک بھرپور مرد یا بھرپور عورت بن کے جو ہے وہ زندگی گزار سکیں اور معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ ایسی باتیں نہ سنیں کہ یہ جو ہے نا وہ مرد نہیں ہے یا یہ تو عورت نہیں ہے یا یہ ہجڑا ہے یا خسرا ہے یا خواجہ سرا ہے. اور آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ کچھ مشکل نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھے. تو انٹر سیکس کے حقوق کے ہم بھی حامی ہیں، تمام مذہبی لوگ، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، اسی طرح تمام مسلک کے علماء، جمعیت علماء اسلام، سب یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ انٹر سیکس کی آپ رائٹس کی بات کریں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ہجڑوں یا خسروں یا خواجہ سراؤں کے لیے، اور یہاں ہجڑوں، خسروں اور خواجہ سراؤں سے مراد کون ہے؟ انٹر سیکس، مڈل سیکس. ان کے لیے آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائیں، ان کے لیے آپ ہاسپٹلس بنائیں، فری ہاسپٹلز ہوں جہاں ان کی جو ہے وہ فری میں ان کو آپریٹ کیا جائے، ٹھیک ہے. اور ان کے لیے آپ کاؤنسلنگ سینٹرز بنائیں جہاں ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی جائے. ان کی جو ہے وہ آپ ان کے لیے تھراپی سینٹرز بنائیں. بالکل کرنا چاہیے. ان کو جو ہے آپ انہیریٹنس میں، وراثت میں آپ حصہ دیں. جب اس طرح سے ان کو آ کے جو ہے وہ ان کی کمیونٹی والے لے جاتے ہیں تو ظاہر بات ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں ملتا. تو یہ ہمارے معاشرے کا پسا ہوا مظلوم طبقہ ہے جس کے حقوق کی بات نہیں ہوتی. مذہبی طبقے کی طرف سے بھی غفلت ہے، اسٹیٹ اور ریاست اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے. یہ ہونی چاہیے. ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ اس طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور میں نے اس پہ کئی سالوں پہلے اپنے فیس بک ٹائم لائن کے اوپر لکھا بھی. اس وقت میرا چینل نہیں بنا ہوا تھا تو فیس بک کے اوپر میں بہت پہلے سے 2012 میں آ گیا تھا. تو پھر میں نے ہجڑوں کے حقوق کے حوالے سے کافی کچھ لکھا. خیر بہرحال، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی انٹر سیکس ہے، تو ٹرانسجینڈر سے مراد اگر انٹر سیکس ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کے حقوق کی بات جو آپ نے کی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ ٹرانسجینڈر سے مراد کیا ہے؟ یونیک. یونیک کیا ہے؟ یونیک وہ ہے کہ اچھا یونیک کو کیا کہتے ہیں؟ یونیک جو ہے وہ بیسیکلی جس کو ہم اردو میں جو ہے وہ خسی کہتے ہیں، انگریزی میں یونیک کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو خسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
اچھا جب آپ اردو کی ڈکشنریز دیکھیں گے نا، اردو کی ڈکشنریز، تو اس میں یونیک کا معنی جو ہے وہ خواجہ سرا لکھا ہوا ہے یا ہجڑا لکھا ہوا ہے. ہم اس پہ بعد میں گفتگو کرتے ہیں. بہرحال ابھی آپ دوسرا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو ٹرانسجینڈر میں جو ہے وہ انٹرسیکس ہے. ہم نے کہا ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، انٹرسیکس اگر آپ کی مراد ہے تو آپ اس کے حوالے سے قانون بنائیں، لیکن اس کا نام ٹرانسجینڈر نہ رکھیں، اس کا نام انٹرسیکس ایکٹ رکھیں، اور ان کے رائٹس کی بھی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جو ہے وہ ٹرانسجینڈر سے مراد ہماری جو ہے وہ یونیک ہے. یونیک کہتے ہیں خسی کو. خسی وہ ہے کہ جس نے اپنی جو ہے وہ پیدائش کے بعد اپنے جو اعضائے تناسل تھے خاص طور پہ ان کو کیا کیا، ریموو کروا دیا جو اس کے ٹیسٹیکلز تھے. دیکھیں اسائن میل ایٹ برتھ، بالکل صحیح ڈیفینیشن کی ہے کہ پیدائش کے وقت وہ میل تھا بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیزن اور کیسٹریشن. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اس کے جو اعضائے تناسل تھے وہ ریموو کر دیے گئے. ٹھیک ہے، اس کو ہمارے ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں، خسی. جیسے ہمارے ہاں بعض جانوروں کو بھی جو ہے وہ خسی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قربانی کی جانور یا دوسرے جانوروں کو بھی جو ہے وہ خسی کیا جاتا ہے. اصل میں دیکھیں یہ مغلوں کے ہاں ایک رواج تھا، مغلوں کے ہاں بھی، اور آپ کو ادھر سلطنت عثمانیہ میں عثمانیوں کے ہاں بھی ملے گا کہ وہاں جو ملکائیں ہوتی تھیں، ظاہری بات ہے ان کا جو حرم ہوتا تھا محل کے اندر، جو ان کی شہزادیاں ہوتی تھیں وہ علیحدہ رہتی تھیں، اور مردوں کا جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ حصہ ہوتا تھا. تو اب عورتوں کے جو معاملات دیکھتا تھا وہ ایک مرد ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے عثمانیوں میں آپ دیکھیں گے، عثمانیوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جو سلطنت عثمانیہ کا جو خلیفہ ہوتا تھا، سو کال خلیفہ جو بھی ہے بہرحال، یا سلطان ہوتا تھا، تو اس کی بہت سی لونڈیاں اور باندیاں ہوتی تھیں. پھر جس لونڈی اور باندی سے اس کی اولاد ہوتی تھی اس کو ملکہ کا درجہ دے دیا جاتا تھا. لیکن ان لونڈیوں اور باندیوں کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو پہلے ان کی تربیت کی جاتی تھی. تو ان کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے جو ہے وہ ایک مرد مقرر کیا جاتا تھا، جس مرد کو پہلے وہ خسی کرتے تھے، اور اس مرد کو وہ خواجہ سرا کہتے تھے. خواجہ کا مطلب ہے سردار، اور سرا محل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی محل کا سردار، یعنی محل میں جو موجود عورتیں ہیں ان کے اوپر اس کو جو ہے وہ سردار مقرر کیا جاتا تھا. تو بیسیکلی خواجہ سرا جو ہے وہ خسی کو کہتے ہیں. اچھا آپ کہیں گے کہ جی یہ آپ نے یہ چیز کہاں سے لی ہے، تو آپ کی جو بنیادی طور پہ جو آپ کی ڈکشنریز ہیں، آپ فرہنگ آصفیہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جو قومی ورثہ پاکستان یعنی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اردو کی ڈکشنری جو ہے وہ کمپائل کر کے اس کو پبلش کیا، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں. ریختہ کی ایک ڈکشنری ہے. ریختہ جو لوگ مطلب اردو سے کوئی تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ریختہ کا کیا سٹینڈرڈ ہے، ریختہ کا کیا معیار ہے. تو ابھی آپ کو ریختہ سے ہم دکھاتے ہیں کہ خواجہ سرا کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ لکھتے ہیں جی خواجہ سرا کیا تھا. خواجہ سرا جو ہے وہ مرد، خصوصاً غلام جو خسی کر دیا گیا ہو اور زنانے مکان میں آمد و رفت اور خدمت پر مامور ہو. شاہی زمانے میں بعض غلاموں اور نوکروں کو خسی کر دیا جاتا تھا جو شاہی بیگمات کے محل میں بے روک ٹوک آتے جاتے اور کام کاج کرتے تھے. وہ افسر جو شاہی محلات کا انچارج ہوتا تھا. انگلستان میں قریب قریب لارڈ چیمبرلین کہتے ہیں. ہندوستان میں اسلامی حکومت کے وقت جو خواجہ سرا ہوتے تھے ان کو شاہ وقت کے مزاج میں بڑا دخل ہوتا تھا، اور بادشاہ ان کے بغیر اپنے ذاتی اور ملکی معاملات میں بھی کچھ نہیں کرتا تھا. تو بیسیکلی خواجہ سرا کون ہے؟ یہ یونخ ہے. یونخ جو خسی ہوتے تھے ان کو خواجہ سرا کہا جاتا تھا. انہی کو ہی پھر ہمارے یہاں لٹریچر میں جو ہے وہ ہجڑا کہا جاتا تھا. تو یہ ان کو خسی کیا جاتا تھا، خسی کیا جاتا تھا تاکہ ان کی شرارت سے بچ سکیں، کیونکہ بادشاہوں نے ان کو جو ہے وہ اپنے محلات میں اپنی باندیوں اور لونڈیوں کی ٹریننگ کے لیے رکھنا ہوتا تھا، تو وہ ان کو باقاعدہ طور پہ خسی کیا جاتا تھا. اب یہ رواج ختم ہو گیا، تو اب سوسائٹی میں آپ کو خواجہ سرا نہیں ملے گا. ہمارے کلچر میں جو خواجہ سرا تھا یعنی خسی، ٹھیک ہے، جس کے ٹیسٹیکلز ریموو کر دیے جاتے تھے، جو محلات کا ایک کردار تھا، رول تھا، وہ عثمانیوں کے ہاں ہو یا مغلوں کے ہاں ہو، وہ اب یہاں نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی کسی کا یا کسی بیماری کی وجہ سے کسی کے کوئی اعضاء جو ہیں وہ ریموو کرنے پڑ جائیں، یا بعض اوقات ہم نیوز میں یہ بھی سنتے ہیں کہ کسی مرد نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے جو ہے وہ انتقاماً اس کا جو عضو تناسل تھا اس کو جو ہے وہ کاٹ ڈالا. ٹھیک ہے، تو اس قسم کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یونخ. دوسری چیز کیا ہے؟ یونخ. یونخ یا یونیک سے مراد کیا ہے؟ یونیک سے مراد جو ہے وہ خسی آدمی ہے، اور اس خسی کو ہی جو ہے وہ اردو میں خواجہ سرا کہتے ہیں، اور اسی کو اردو میں، اردو کی لغات کے اندر، اردو ڈکشنریز کے اندر اسی کو ہی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں ہجڑا. ٹھیک ہے،
یعنی اردو ڈکشنریز میں اسی کو ہجڑا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یونیخ کی جہاں تک بات ہے تو یہ پیدائشی طور پہ مرد ہوتا ہے، تو اب اس کا عضو تناسل جو ہے وہ کسی وجہ سے ایکسیڈنٹلی ریموو کر دیا گیا، یا انتقامم دشمنوں نے یا کسی نے اس کو ریموو کر دیا، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ فیمیل ہو گیا، تو اب آپ اس کو فیمیل جو ہے وہ نادرا کے ریکارڈ میں لکھ لیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ تو یونیخ جو ہے یا یونیخ جو ہے وہ مرد ہی ہے، وہ میل ہی ہے، اس کو میل کی طرح ٹریٹ کریں، اس کو آپ یہاں اس میں نہ لے کے آئیں۔ وہ خواجہ سرا کہاں سے ہو گیا؟ مطلب اس کے ساتھ تو ایک حادثہ ہوا ہے، وہ تو میل ہے، وہ خواجہ سرا کہاں سے ہو گیا؟ اس طرح سے تو آپ خواجہ سراؤں کے حقوق ماریں گے اگر آپ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ خواجہ سراؤں میں شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میلز ہیں، ان کو میل کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یونیخ جو ہے اس کا یہاں پہ اس ایکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ میل ہے، اس کو فیمیل لکھنے کی کوئی تک نہیں بنتی قانون کے اندر، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو انہوں نے یہاں پہ بیان کی اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ٹرانسجینڈر مین۔ بھائی اوپر نام بھی ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، پھر ٹرانسجینڈر میں آگے اس کی 3 تعریفیں کر دی اور تیسری تعریف میں کہا کہ ٹرانسجینڈر، اصل میں ٹرانسجینڈر یہی ہے جو تیسری جگہ جا کے اس کو لکھ رہے ہیں، تھرڈ کیٹیگری یہ اصل میں ٹرانسجینڈر ہے۔ آپ آکسفورڈ کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کیمبرج کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں کہ انگریزوں نے ٹرانسجینڈر کی کیا تعریف کی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو انٹرسیکس تو ٹرانسجینڈر نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی اچھی ڈکشنری انگریزی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو انٹرسیکس کو کوئی ٹرانسجینڈر نہیں کہتا، یونیک کو کوئی ٹرانسجینڈر نہیں کہتا۔ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ یہ جو تیسری کیٹیگری آپ نے بنائی ہے یہ ٹرانسجینڈر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر ویمن کون ہے؟ اس کو انہوں نے کہا جی یہ خواجہ سرا، حالانکہ یہ خواجہ سرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ ہی غلط لکھا ہوا، خواجہ سرا نہیں ہوتا، خواجہ سرا ہوتا ہے، اور یہ خواجہ لکھا ہوا ہے، خواجہ نہیں ہے، خواجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال اسپیلنگ بھی اس کی غلط لکھی ہے، اردو میں اس کی پروننسیشن اس طرح سے نہیں ہے، اس کا تلفظ اس طرح سے نہیں ہے، خیر بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواجہ سرا ہے بھی نہیں۔ ٹرانسجینڈر کو اردو میں زنخہ کہتے ہیں، زنخہ، اردو میں اس کے لیے پراپر ورڈ زنخہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرسیکس جو ہے، انٹرسیکس جس کو آپ نے خسرا کہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمارے ہاں عام بول چال میں انٹرسیکس کو جو مڈل سیکس ہوتی ہے اس کو لوگ خواجہ سرا بھی کہہ دیتے ہیں عام بول چال میں، حالانکہ خواجہ سرا جو ہے وہ بیسیکلی خسی ہوتا تھا لغت کے مطابق، اور ہجڑا بھی وہی اسی کو کہتے تھے، لیکن ہمارے یہاں عام بول چال میں جو ہے وہ مڈل سیکس کو، انٹرسیکس کو بھی خواجہ سرا اور خسرا کہہ دیتے ہیں۔ یہ چل پڑا ہے، بہرحال اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو چیز رواج پا جائے تو وہ ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ٹرانسجینڈر کے لیے علیحدہ سے ورڈ موجود ہے، ٹرانسجینڈر کے لیے اردو میں علیحدہ سے لفظ موجود ہے اور وہ لفظ ہے زنخہ یا زنانہ، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of their birth، یعنی ان کی پیدائش کے وقت جو انہیں سیکس اسائن کی گئی تھی اس سے وہ اپنی جینڈر آئیڈینٹی یا جینڈر ایکسپریشن جو ہے وہ مختلف محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہاسپٹل میں آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے وہ نرسز ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہے مطلب لیبر روم کے اندر جو ہے وہ گائناکالوجسٹ بھی موجود ہوتی ہیں، تو ہاسپٹل آپ کے بچے کے حوالے سے، بیبی کے حوالے سے ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے جسے ہم برتھ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، اور اس میں آپ کے بیبی کی جینڈر لکھی ہوتی ہے، یہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو اس کا ایگزامینیشن تو کی ہے، مطلب فزیکلی اس کے اندر اگر میل والے سیکشول آرگن ہوں گے تو تبھی وہ اس کو میل لکھیں گے نا، اور اگر فیمیل والے سیکشول آرگن ہوں گے تو تبھی اس کو فیمیل لکھیں گے، اگر کوئی جینڈر نہ ہو تو وہ اس کی جگہ ایکس لکھ دیں گے، ایکس جینڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہاسپٹل نے جب بچہ آیا تھا، ظاہری بات ہے دنیا میں آیا تھا تو کپڑے پہن کے تو نہیں آیا تھا نا، بے لباس ہو کے آیا تھا نا، تو اس کا ایگزامینیشن کیا، اس کی ماں نے اس کو دیکھا، نرسز نے اس کو دیکھا، دائی نے اس کو دیکھا، گائناکالوجسٹ نے اس کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے پورے خاندان نے اس کو دیکھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہاسپٹل والوں نے ایک برتھ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اب ایک بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو جو سیکس اسائن کی گئی تھی نا ہاسپٹل سے میرے برتھ سرٹیفکیٹ پہ ڈاکٹرز کی طرف سے، تو میں وہ فیل نہیں کرتا، مجھے لکھا ہوا ہے کہ میں میل ہوں اور میری فزیکس بھی اس کی میل والی ہے، بالکل وہ میل ہے،
بھلے وہ 4 بچے پیدا کر چکا ہو. ایسے بھی کیسز ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے 4 بچے پیدا کر چکا ہے, ٹھیک ہے, اس کی شادی ہو چکی ہے, اور وہ باپ جو اپنی بیوی سے 4 بچے پیدا کر چکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے اندر جو ہے وہ فیمیل کی روح ہے, عورتوں والی روح ہے, میں اندر سے اپنے آپ کو فیمیل عورت محسوس کرتا ہوں. تو اس کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں. ٹرانسجنڈر اس کو کہتے ہیں کہ وہ مرد, بھرپور مرد, ٹھیک ہے, یعنی اس کا میڈیکل چیک اپ کروائیں یا میڈیکل سائنس کی لینگویج میں, ٹھیک ہے, بایولوجیکلی وہ مرد ہے, اس کے سیکشول آرگنز پورے ہیں, مردوں والے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اعضائے تناسل, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اندر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ عورت فیل کر رہا ہوں. اور کوئی عورت ہے جس نے بچے پیدا کر دیے, جس کو مینسز آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں اندر سے محسوس کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں. تو اب ہاسپٹل نے برتھ سرٹیفکیٹ دے دیا, پیرنٹس کو پتا ہے کہ اس کی جینڈر کیا ہے, لیکن اس کو فیلنگ ہو رہی ہے, اس سے اپوزٹ فیلنگ ہو رہی ہے, اس کو وہ ٹرانسجنڈر کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی ان لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے. یہ بحث جو ہے وہ مذہبی طبقے میں ہو رہی ہے. تو اگر آپ جو ہے انٹرسیکس یعنی اصل ہجڑوں کے لیے, خواجہ سراؤں کے لیے اگر یہ ایکٹ بنا رہے تھے تو کم از کم اس ایکٹ کے اندر انٹرسیکس پروٹیکشن جو ہے, ان کے جو رائٹس پروٹیکشن ایکٹ اس کا نام ہوتا ہے نا, انٹرسیکس پرسن ایکٹ اس کا نام ہوتا ہے نا, آپ نے اس کا نام ہی ٹرانسجنڈر ایکٹ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنا چاہ رہے تھے, کہیں سے آپ نے فنڈنگ لی ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ ہے مخنث یا مترجل. مخنث وہ مرد ہے جو عورتوں والی حرکتیں کرتا ہے, اور مترجل وہ عورت ہے جو مردوں والی حیت, مردوں والی طور طریقے, مردوں والی ڈریسنگ, ہیئر سٹائل جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس پہ ہم علیحدہ سے حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو بہرحال ٹرانسجنڈر سے مراد انہوں نے یہ 3 کیٹیگریز لی ہیں. تو ہم نے کہا کہ بیسیکلی تو انٹرسیکس کے حقوق کی بات ہونی چاہیے تھی, جو جن کو انہوں نے خسرہ کہا ہے, یا جو مڈل سیکس ہیں, یا جن کو ہمارے ہاں سوسائٹی میں خواجہ سرائے یا ہجڑا بھی کہہ دیا جاتا ہے. جہاں تک یہ زنخے ہیں, زنخے ٹرانسجنڈر جو بھرپور مرد ہیں یا بھرپور عورت ہیں, تو ان کے حقوق کے حوالے سے یہ بل لے کے آنا یہ بہت بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ایک فاش غلطی ہے جو ہمارے یہاں ہومو سیکشولیٹی کے رستے ہموار کرے گی. کس طرح سے یہ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجنڈر پرسن, ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں جی, a transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act. یعنی سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. ایک ٹرانسجنڈر جو ہے, زنخہ جو ہے, ایک مرد جا کے کہتا ہے کہ جی میں عورت ہوں, میں اندر سے اپنے آپ کو عورت فیل کرتا ہوں, تو آپ اس کو عورت جو ہے وہ قانون کے اندر کنسیڈر کریں گے. ایک عورت کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ فیل کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو مرد قانوناً جو ہے وہ کنسیڈر کریں. سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی, وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے. ابھی سمجھنے کا تو مطلب کیا ہے کہ فرعون تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. سیلف پرسیوڈ کیا ہوتا ہے, فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو خدا ماننا شروع کر دیں. تو اب ایک مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دے, ٹھیک ہے, یہ ایسی ہے جیسے شاہ رخ خان اب وہ کہے کہ جی میں تو عورت ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہ وہ اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے, تو ہمیں اس کو عورت مان لینا چاہیے. تو اس طرح سے تو کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں, تو اس کو آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان مان لیں گے, ٹھیک ہے. کوئی بندہ اٹھ کے جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے, اٹھ کے کیا دعویٰ کرتا ہے, یہاں سوشل میڈیا پہ ہر روز آئے روز آپ دیکھتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں مہدی ہوں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. مطلب لوگوں کی جو سیلف پرسیو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ ایک تو ہے نہیں, پھر کہاں کہاں آپ ان کو مانیں گے. آپ صرف جینڈر میں ان کو مانیں گے, کیوں؟ مطلب اس کی کیا دلیل ہے کہ جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ ٹھیک محسوس کر رہا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ لوگ تو اپنے آپ کو خدا بھی محسوس کر رہے ہیں, لوگ اپنے آپ کو نبی بھی محسوس کر رہے ہیں, لوگ اپنے آپ کو مہدی بھی محسوس کر رہے ہیں, لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی محسوس کر رہے ہیں. جب دماغ خراب ہو جائے تو انسان کچھ بھی محسوس کر سکتا ہے, اپنے آپ کو کتا بلا بھی محسوس کر سکتا ہے, جیسا کہ جو ہے وہ ہم آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے
کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ جینڈر ڈسفوریا کا نہیں رہ گیا، اب جینڈر ڈسفوریا سے یہ اسپیشیز ڈسفوریا تک پہنچ گیا. خیر بہرحال اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں جی آگے چل کے، a person recognized as transgender under subsection shall have a right to get himself or herself registered as per self perceived gender. self perceived gender کے اعتبار سے رجسٹر ہونے کا اس کو رائٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے، with all government departments including but not limited to نادرا. نادرا میں جو اس کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ میں یہ ہوں، یہ نہیں کہ جو وہ ہے، یہ نہیں، جو اس کو محسوس ہو رہا ہے اس کے مطابق وہ نادرا میں اپنی رجسٹریشن کروا سکتا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس میں اس کے مطابق اپنی جینڈر لکھوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے چلیں. Every transgender person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity. یہ بار بار لفظ آ رہا ہے self-perceived gender identity with Nadra on the CNIC, CRC, driving license and passport, driving license, آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ سیلف پرسیو آئیڈینٹی جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی سیکس لکھوا سکتے ہیں. یہ ایکٹ کہہ رہا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی کیا لکھا ہوا ہے، یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں. صحیح بات ہے، چینلز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا، وہ نہیں لکھا ہوا، مذہبی طبقے جھوٹ بول رہے ہیں اور اس طرح سے بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. اور اس میں لبرل میڈیا لگا ہوا ہے. آپ اس کو جیو کو دیکھیں گے، میں آپ کو ان کے صفحات بھی دکھا دوں گا. اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر معز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جو ہے وہ خبیث روح ہے. وہ جس طرح سے چیزوں کو ٹویسٹ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے جھوٹ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کس طرح سے چیزوں کو وہ ٹویسٹ کر رہا ہے. تو یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بیسیکلی آپ خود ایکٹ پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں. اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے، پھر دیکھیں. A transgender person to whom CNIC has already been issued by NADRA shall be allowed to change the name and gender. یعنی جس کو CNIC بھی جو ہے وہ ایشو ہو گیا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میل ہے، ظاہری بات ہے میل تھا تو میل لکھا ہوا ہے، یا فیمیل ہے، اب وہ چینج کروانا چاہتا ہے اپنی جینڈر، تو اس کا بھی اس کو رائٹ ہے. shall be allowed to change the name and gender. نیم بھی اور جینڈر بھی. ظاہری بات ہے جینڈر چینج کرے گا تو نیم بھی تو چینج کرنا پڑے گا نا. لڑکوں والے نام کے ساتھ تو لڑکی نہیں نا بنے گا. تو اپنا نام، جیسے ڈاکٹر معز نے اپنا نام میرب لکھ لیا، ٹھیک ہے. تو یہ نادرا سے ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ کیا گیا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نادرا اس حوالے سے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، پتہ نہیں کورٹ میں آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو یہ سارا تو آپ کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. To his or her self-perceived identity on the CNIC, CRC, driving license and passport, فلاں 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 بلا بلا. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا نادرا کی جو صورتحال ہے ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ نادرا میں یہ ایک امیج جو ہے نا یہ آپ کو سوشل میڈیا سے بھی مل جائے گا، اور جیو کی جو ہے وہ ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی پڑا ہوا آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. یہ سینٹ میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے کویسچن کیا تھا، کویسچن نمبر 40. ٹھیک ہے، تو انہوں نے انٹیریئر جو اس وقت کے منسٹر تھے شیخ رشید جو صاحب، شیخ رشید صاحب سے انہوں نے سوال کیا تھا تو کہ 2018 سے لے کے 2021 3 سالوں میں کتنے لوگوں نے اپنی جو ہے وہ جینڈر چینج کروائی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں شیخ رشید صاحب نے ایک بات صرف کہی ہے کہ نادرا جو ہے نا وہ جینڈر چینج کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، لیکن چینج کر دیتا ہے، آئی ڈی کارڈ میں چینج کر دیتا ہے، سرٹیفکیٹ نہیں دیتا. انہوں نے سارا شور مچایا ہوا کہ جی نادرا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نادرا سرٹیفکیٹ. او بھائی نادرا نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا لیکن آپ کی جینڈر تو چینج کر دی نا آپ کے جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے اندر، اور اسی طرح آپ کے پاسپورٹ میں بھی چینج ہو گئی، آپ کے جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا صرف، تو سرٹیفکیٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میل ٹو فیمیل 16,530 لوگ جو ہے وہ میل سے فیمیل انہوں نے جینڈر چینج کروائی ہے، اور فیمیل سے میل 12,154 نے کروائی ہے. میل ٹو ٹرانسجینڈر 9 نے کروائی ہے. فیمیل ٹو ٹرانسجینڈر 0 ہے. ٹرانسجینڈر ٹو میل 21 ہے. ٹرانسجینڈر ٹو فیمیل 9 ہے. ٹوٹل جو ہے وہ 28,723. تو اصل میں مستفید کون ہو رہے ہیں؟ یہ میل اور فیمیلز. ٹھیک ہے، وہ میل جو فیمیل بن رہے ہیں وہ 16,530 ہیں، وہ لڑکیاں جو لڑکے بن رہے ہیں وہ 12,154 ہیں.
تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں جی, ہاؤ ایور جینڈر از ماڈیفائڈ ڈیو ٹو میڈیکل ریزنس آر آن ریکویسٹ آف اے ٹرانسجینڈر پرسن, میل فیمیل ٹو ٹرانسجینڈر. ٹھیک ہے, میڈیکل ریزن کی وجہ سے یا اس کی جو ریکویسٹ ہے وہی جو ایکٹ نے کہا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نادرا میں جا کے چینج کروا لے. تو نادرا نے جو ہے وہ 28,000 ریکویسٹ جو ہے وہ ریسیو کی ہیں پچھلے 3 سالوں میں, اور اس میں 16,530 لڑکے انہوں نے اپنی جینڈر جو ہے وہ لڑکی لکھوائی ہے, اور 12,154 لڑکیوں نے اپنی جینڈر لڑکا لکھوائی ہے. باقی تو وہ جو اصل ہیں وہ تو بہت کم ہیں, وہ تو گنے چنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو 40 کے قریب جا کے بنتے ہیں, مشکل سے 39. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے ہاں چل رہی ہے اس وقت. دیکھیں یہ آپ کو 24 نیوز, ٹھیک ہے, HD TV جو ہے, آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, 11 نومبر 2021 کی یہ نیوز ہے, یہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی. انٹیریئر منسٹری نے جو ہے جو بات کہی ہے وہی فگر 28,723. ٹھیک ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا ریٹن رپلائی آف دا منسٹری, 16,523 جو مین ہیں ان دا کنٹری ہیو چینج دیئر جینڈر اینڈ ٹرن انٹو ویمن. 16,523 لڑکوں سے, مردوں سے عورتیں بن گئے. آن دی ادر ہینڈ 12,154 جو ہے ویمن بیکیم مین آفٹر جینڈر ری اسائنمنٹ. ٹھیک ہے, 12,154 عورتیں جو ہے وہ مرد بن گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے, یہ ریٹن جو ہے وہ رپلائی گیا ہے. ٹھیک ہے, نادرا کی طرف سے یہ صورتحال ہے, یہ ہو رہا ہے. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ اس کے مسائل کہاں کہاں نکلیں گے. بیسیکلی تو ہم نے کہا کہ یہ ان کو وہ جو ایک آزادی کا ایک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ مغرب میں ہے نا کہ جی آپ کی زندگی کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, مقصد کیا ہے, خوش ہونا. تو اگر آپ کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی اور آپ لڑکے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ لڑکی بن کے آپ خوش ہو جائیں گے, تو آپ اپنی جینڈر چینج کروا لیں. ٹھیک ہے, تو وہ جینڈر بھی ان کی ایک دم سے چینج نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پہلے تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, تھراپیز وغیرہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ بھائی آپ لڑکا ہو, آپ لڑکی بننا چاہتے ہو, تو آپ ایسا کرو کہ آپ لڑکیوں والا لباس پہننا شروع کر دو. وہ کہے گا کہ میں لڑکیوں والا لباس پہن کے باہر نکلوں گا تو مجھے جو ہے وہ بلنگ ہوگی, مجھے آوازیں کسی جائیں گی. تو وہ اس کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرے گا, کوئی بات نہیں, یہ تمہارا رائٹ ہے, یہ سب تم نے برداشت کرنا ہے, یہ سب نارمل ہے, اس کو نارملائز کرے گا. پھر اس کے بعد وہ ہارمونز لے گا, لڑکا ہے تو لڑکیوں والے ہارمونز پیے گا, لڑکی ہے تو لڑکوں والے ہارمونز پیے گی. پھر اس کے بعد وہ پھر کچھ عرصے کے بعد سرجری کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو سرجن جو ہے وہ آپریٹ کرے گا. تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو اگر میل ہے تو فیمیل آرگنز, اور فیمیل ہے تو میل آرگنز کی طرف وہ اس کی جو ہے وہ جینڈر اس کی ری اسائنمنٹ ہوگی. اور اس میں اس کو بعض اوقات 5 سال تک کا بھی عرصہ لگ جاتا ہے, تو بعض اوقات اس سے کم ٹائم بھی لگتا ہے. تو یہ ٹوٹل ایک پورا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے جو ان کی کیپٹلزم کی جو مارکیٹ ہے, دیکھیں ہم کیپٹلزم کی جو گلوبل چھتری ہے اس کے نیچے زندگی گزار ہیں, اور کیپٹلسٹ طبقہ جو ہے وہ ہر جگہ چھایا ہوا ہے. امریکہ میں بھی وہی لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ جو ان کے صدارتی انتخاب ہوتے ہیں اس میں پیسہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑے بڑے بلینرز. ٹھیک ہے, اور پھر وہ وہاں پیسہ دیتے ہیں. ظاہری بات ہے انتخاب لڑنے والوں کے پاس تو پیسہ اتنا ہوتا ہے نہیں ہے کہ وہ اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ اس کے ذریعے سے چلائیں. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے, پیچھے سے انویسٹمنٹ کوئی اور لوگ کرتے ہیں, آگے سے انتخابات کچھ اور لوگ لڑتے ہیں. تو اب جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں. تو اب وہ کیپٹلسٹ طبقہ اپنی مرضی کے قوانین بناتا ہے. تو امریکہ میں اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا, $1.9 بلین صرف 2021 میں, گوگل کر لیں ابھی جا کے, $1.9 بلین کی یہ جینڈر ری اسائنمنٹ سرجریز ہوئی ہیں. $1.9 بلین خربوں روپے بنتے ہیں, خربوں روپے کی یہ ایک سال کی مارکیٹ ہے کہ مرد عورت بن رہا ہے, عورت مرد بن رہی ہے. تو ان کو تو $1 بلین آ رہے ہیں وہ کیپٹلسٹ طبقہ, تو وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ یہ ہو. اور ریورس کیسز بھی ہو رہے ہیں کہ لڑکا سے لڑکی بنا لیکن ڈپریشن میں رہا, پھر مسائل حل نہیں ہوئے, پھر لڑکی سے جو ہے وہ دوبارہ لڑکا بن رہا ہے, اس کے لیے سرجری کروا رہا ہے. یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں. خیر بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج اور اثرات کیا ہیں. ٹھیک ہے, پروہیبیشن آف سرٹن ایکٹس, یہ کہتے ہیں پروہیبیشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن. نو پرسن شیل ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اے ٹرانسجینڈر پرسن آن اینی آف فالوئنگ گراؤنڈس. ٹرانسجینڈر کے خلاف آپ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے. کن گراؤنڈز پہ؟
The denial or discontinuation of or unfair treatment in educational institutes and services thereof. یعنی آپ کا کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں آپ ٹرانسجینڈر کو جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں دیتے. مثال کے طور پہ آپ کا لڑکیوں کا سکول ہے, آپ کا لڑکیوں کا سکول ہے, اور ایک لڑکا آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے یہاں لڑکیوں کی کلاس میں بیٹھنا ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو صرف فیمیلز کی کلاس ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بھی فیمیل ہوں, قانوناً دیکھ لو, ٹھیک ہے, میں فیمیل ہوں کیونکہ میں ٹرانسجینڈر ہوں. ہے وہ لڑکا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ لڑکا ہے, اور بھائی نظر آتا ہے نا لڑکا یا لڑکی, ایک نظر میں دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ڈاکٹر جو ہے موئز, وہ عجیب اس کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جی فوش زبان ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جی ہماری کیا شلواریں اتار کے چیک کرو گے؟ او بھائی سامنے نظر آ رہا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, نظر نہیں آ رہا, نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے آئی ڈی کارڈ پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل لکھوا لیا ہے, تو آپ اگر مجھے اپنے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہیں دے رہے, لڑکیوں کی کلاس میں نہیں بیٹھنے دے رہے, تو میرے ساتھ تو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, تو میں تو کورٹ میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیکھیں دی انفیئر ٹریٹمنٹ ان آر ان ریلیشن ٹو امپلائمنٹ, ٹریڈ اور آکوپیشن. امپلائمنٹ میں مثال کے طور پہ جو ہے وہ عورتوں کی سیٹ ہے, کوئی عورتوں کا کوٹا ہے, جیسے پارلیمنٹ میں عورتوں کا کوٹا ہے, ایک مرد ہے, اب وہ الیکشن نہیں جیت رہا مردوں کی سیٹ پہ, تو وہ کیا کرتا ہے کہ جی نادرا میں جا کے کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو عورت فیل کر رہا ہوں, تو عورت کا آئی ڈی کارڈ میرا بنا دیں. عورت کا آئی ڈی کارڈ اس کا بن گیا, اب وہ عورتوں کی سیٹ پہ الیکشن لڑ کے اور کرے ویسے, پارلیمنٹ میں جائے ویسے, اور تبھی ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. اس کے بغیر ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ حرکتیں نہیں ہوں گی. اور یہ سب یہاں سے ہونا ہے, اور یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو جو ہے وہ ان کے یہاں کے جو نیوز پیپرز ہیں ان کی کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا. دی ڈینائل of or termination from employment or occupation, the denial or discontinuation of or unfair treatment in health care services. health care services میں بھی آپ جو ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, ڈینائی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ہمارے یہاں عجوبے ہو رہے ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ ہمارے ہاں کا کوئی شام کا اخبار نہیں ہے. واشنگٹن پوسٹ نے جو ہے وہ ایک صاحب کے بارے میں بتایا جن کا نام جو ہے وہ ہے لیا تھامس. لیا تھامس جو ہے وہ اولمپکس میں حصہ لے رہے تھے, 500 گز کی سوئمنگ کی, آپ کہہ لیں کہ جی ایک ریس تھی. وہ بیچارہ 4 سال سے اس میں مردوں سے جیت نہیں رہا تھا, تو 5ویں سال اسے اچانک پتہ چلا کہ اس کے اندر تو فیمیل کی روح ہے, تو اس نے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر لکھوا لیا, یعنی اب وہ ویمن بن گیا. تو اب وہ عورتوں کی جو آپ کہہ لیں کہ جی ریس ہے اس میں وہ شامل ہوا اور وہ جیت گیا, آرام سے جیت گیا, ٹھیک ہے. تھا وہ مرد لیکن عورتوں کی ریس میں جو ہے وہ جا کے لڑا ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ جی میں تو ٹرانس ہوں, ٹرانسجینڈر ہوں. تو یہ دیکھیں لیا تھامس بیکمز فرسٹ ٹرانسجینڈر ویمن ٹو ون این NCAA سوئمنگ چیمپئن شپ, ٹھیک ہے. تو اب خیر لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا, کیونکہ وہ تھا تو مرد, سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مرد ہے, لیکن اس کو اولمپکس والے کیسے انکار کرتے, ڈینائی کرتے, تو ظاہری بات ہے اس سے مسائل پیدا ہونے تھے, ڈسکریمنیشن ہونی تھی. تو وہ بھرپور مرد ہے اور وہ عورتوں کی سوئمنگ میں جا کے جو ہے وہ مقابلہ کر کے کیا کر رہا ہے کہ جی سوئمنگ جیت کے جو ہے وہ گولڈ میڈل حاصل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ انہوں نے نیچے یہ کافی لمبا چوڑا جو ہے وہ آرٹیکل ہے, تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ باہر جو ہے وہ عورتوں نے احتجاج بھی کیا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ویمن کے خلاف جو ہے, یہاں یہ دیکھیں یہ انہوں نے نیچے جا کے لکھا ہے کہ سیو وومنس سپورٹس. بھائی وومنس کی جو عورتوں کی جو سپورٹس ہیں اس کو بچاؤ. یہ مرد جو ہیں, اب آپ کو عجیب بات بتاؤں, ویسٹ کے اندر بھی اور یہاں پاکستان بھی, اب جو فیمنسٹ طبقہ ہے جو عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے, انہوں نے ٹرانسجینڈرز کے خلاف تحریک چلا دی ہے. کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عورتوں کو پہلی حقوق نہیں مل رہے, تو اب مرد کیا کریں گے, اپنے آپ کو عورت لکھوا کے ہمارے حقوق بھی لے جائیں گے. اب یہ صورتحال ہے, اور وہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, یہاں پر ہو رہی ہے. اچھا ایک اور اس سے بھی انٹرسٹنگ کیس کینیڈا میں سامنے آیا, ٹھیک ہے. ابھی تو آنا شروع ہوئے ہیں نا, تو ابھی کورٹس کو بھی وہ ہضم نہیں ہو رہے, وہاں پہ بھی کورٹس کو وہ ہضم نہیں ہو رہے, لیکن ان قریب ہضم ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. کہ ایک ٹرانس ویمن اس کو کہتے ہیں کہ مرد ہے لیکن وہ اب کہتا ہے کہ جی میں عورت ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹرانس ویمن تھی کینیڈا کے اندر جو وہاں پہ بیوٹی سیلون میں گئی ہے, اور بیوٹی سیلون میں اس نے جا کے کہا کہ جی میری باڈی ویکس کرو, ٹھیک ہے. اور اب بیوٹی سیلون والوں نے کہا کہ بھئی آپ تو مرد ہو,
تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو عورت ہوں، ٹھیک ہے، ٹرانس ویمن ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ تو مرد ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ہم کیسے باڈی ویکس کریں، اور خاص طور پہ آپ یہ کہہ رہی ہو کہ جی آپ کے جو ٹیسٹیکلز ہیں ان کی ہم باڈی ویکس کریں، تو یہ تو عورتوں کو ہم جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہ کورٹ میں چلے گی اور ان کے خلاف سو کر دیا. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ یو کے سے جو ہے وہ میٹرو. ٹرانس ویمن ٹرائی ٹو سو بیوٹیشینز فار ریفیوزنگ ٹو ویکس ہر ٹیسٹیکلز. ٹھیک ہے، اب یہ خاتون جو ہے وہ وہاں گئی ہے اور 13 ویکسنگ سیلونز ان کے اندر جو ہے وہ گئی ہے، اور کسی ایک نے بھی، اور ان کو اس نے کیا کہا کہ میرے جو پیوبک ہیئر ہیں وہ آپ کیا کریں، وہ آپ ریموو کریں. تو عورتوں کے سیلون میں یہ حضرت گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے جو مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زیر ناف کے جو بال ہیں نا، یہ انہوں نے کہا کہ ان عورتوں سے کہا کہ وہ ریموو کریں. تو انہوں نے کہا آپ تو مرد ہو، یہ تو عورتوں کو ہم دیتے ہیں یہ فیسلٹی. تو اس نے کہا کہ نہیں میں عورت ہوں، اور اس نے کورٹ میں جا کے جو ہے وہ ان کے خلاف سو کر دیا کہ یہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر کے خلاف. یہ تو صورتحال ہے. اگرچہ کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کی بات کو کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایکسیپٹنس بھی پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں. اور یہ جو مذہبی طبقے کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، یہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے کہ ایک مرد نے اپنے آپ کو جو ہے وہ لڑکی لکھوا لیا ہے آئی ڈی کارڈ میں، تو اب وہ لڑکی جو ہے وہ ہے تو مرد، اس نے اپنے آپ کو لڑکی لکھوا لیا ہے، تو اب وہ کسی لڑکے سے شادی کر سکتا ہے نا، تو یہ سیم سیکس میرج ہو جائے گی. اور ایک لڑکی نے اپنے آپ کو لڑکا جو ہے وہ لکھوا لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کسی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، تو یہ بھی سیم سیکس میرج ہو جائے گی. تو لیزبین اور گیز کی جو آپ کہہ لیں کہ جی وہ یہاں پہ میرجز ہوں گی، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گی، مرد مردوں سے جو ہے وہ لیگلائز ہو جائے گا. اس طرح سے ہومو سیکشولیٹی کو اس طرح سے لیگلائز کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے چلتے ہیں ہم ایکٹ کی طرف. اس ایکٹ میں مزید اب آگے چلیں. دیکھیں یہاں پہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، کچھ باتیں اچھی بھی ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی رائٹ ٹو انہیرٹ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وراثت کا حق ملنا چاہیے، لیکن کن کو؟ انٹر سیکس کو، مڈل سیکس کو، جن کو وراثت نہیں مل رہی. یہ ٹرانسجینڈر کو آپ کس چیز کا حق دے رہے ہیں؟ ٹرانسجینڈر تو میل ہے تو اس کو جو ہے وہ لڑکے کا حق ملے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ فیمیل ہے تو اس کو لڑکی کا حق ملے گا، اس کا تو پہلے سے حق متعین ہے. پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، جو مڈل سیکس ہے، جو انٹر سیکس ہے، ٹھیک ہے، جو خسرا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں اگر میل ڈومیننسی ہے تو اس کو میل والا حصہ دے دیں اس کی وراثت میں، والدین کی وراثت میں، اور اگر فیمیل والی اس کے اندر ڈومیننسی ہے، غالب جو ہے وہ علامات ہیں، تو اس کو فیمیل والا حصہ دے دیں، ٹھیک ہے. یا اس کی جب سرجری ہوتی ہے تو جس طرف اس کا جو ہے وہ سرجری اس کی جاتی ہے تو اس کو جو جینڈر اسائن ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا وراثت میں حصہ مقرر کر دیں. اور اگر بالکل بہت مشکل ہو جاتا ہے، نہیں تعین ہو رہا کسی طور پہ بھی، کروموسوم، ویسے تو کروموسومز وغیرہ سے، ڈی این اے وغیرہ سے، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ جو غدود وغیرہ ہوتے ہیں ان سے مطلب ہو سکتا ہے تعین بہت حد تک، لیکن آپ کہیں کوئی ایسا کیس بھی آ جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ایوریج حصہ دے سکتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن ٹرانسجینڈر، اب جیسے لڑکی بہن ہے، وہ بھائیوں کے برابر حصہ لینا چاہتی ہے تو وہ نادرہ میں جائے گی، اپنے آپ کو میل لکھوا دے گی، بھائی کے برابر حصہ لے لے گی. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. There shall be no discrimination against transgender person in acquiring the rightful share of property as prescribed under the law of inheritance. ٹھیک ہو گیا. The share of transgender person shall be determined as per the gender declared on CNIC in accordance with the law of inheritance in Pakistan. وہ جو اس کی جینڈر CNIC آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے اس کے مطابق اس کو اس کا حصہ ملے گا. تو اس میں تو آپ نے اس کو اختیار دے دیا کہ CNIC پہ جو اپنی جینڈر مرضی لکھوا لے، جو اس کی سیلف پرسیو جو ہے وہ آئیڈینٹی ہے اس کے مطابق وہ جینڈر لکھوا لے، تو اس کے مطابق وہ وراثت میں حصہ پا لے. تو تمام جو ہے وہ بہنیں کیا کریں گی؟ اپنے بھائیوں کے برابر حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ مرد لکھوا لیں گی. اسی طرح سے آپ پڑھتے چلے جائیں. یہاں مطلب اس قسم کی ایمبیگوٹیز ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اس پہ حیران رہ جاتا ہے. یہ کافی ساری چیزیں. اسی طرح رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، آپ علیحدہ سے اسکولز بنائیں.
کالجز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں جہاں آپ ہجڑوں کو اور یہ انٹرسیکس کو، خواجہ سراؤں کو، ٹھیک ہے، خسروں کو، ٹھیک ہے، ان کو آپ تعلیم دیں، ٹھیک ہے، ان کی آپ تربیت کریں، ان کی آپ کاؤنسلنگ کریں، ٹھیک، ان کو آپ جو ہے وہ ایسی تعلیم دیں کہ یہ باعزت طور پہ نہ صرف زندگی گزار سکیں بلکہ کوئی بزنس اور کاروبار بھی کر سکیں، یہ آپ کریں۔ لیکن جو آپ رائٹ دینا چاہتے ہیں زنخوں کو، ٹھیک ہے، زنانوں کو، ان مردوں کو جو اپنے آپ کو جو ہے وہ فیمیل لکھوا رہے ہیں، اور ان جو ہے وہ عورتوں کو جو اپنے آپ کو میلز لکھوا رہی ہیں، یہ تو آپ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح رائٹ ٹو امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، ملنا چاہیے، رائٹ ٹو انہیریٹنس ہو، رائٹ ٹو امپلائمنٹ ہو، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو، یہ سب رائٹس ملنے چاہیے، ہم تو ان رائٹس کے قائل ہیں۔ رائٹ ٹو ووٹ یہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس، یہ رائٹس، رائٹ ٹو ہیلتھ یہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، رائٹ ٹو اسمبلی، تو یہ سارے رائٹس ان کے ہونے چاہیے، لیکن انٹرسیکس کے، اور اس کا نام انٹرسیکس جو ہے وہ پرسنز ایکٹ ہونا چاہیے۔ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ تو پہلی میل ہے یا فیمیل ہے، میل اور فیمیل کو تو آپ نے پہلے ہی سارے رائٹس دے رکھے ہیں، ان کے دوبارہ رائٹس کی آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ جس کو رائٹس ملی ہوئی ہیں، آپ نے دے رکھے ہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہیں 73 کے آئین کے اندر اور اس کے علاوہ بھی، تو ان کے آپ کون سے جو ہے وہ رائٹس کی مزید بات کر رہے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ سے بالکل بالاتر ہے، بالکل بالاتر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ صرف جینڈر ڈسفوریا، اس کو کہتے ہیں جینڈر ڈسفوریا۔ پہلے تو اس کو ایک ڈیلوژن سمجھا جاتا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لڑکی فیل کرتا ہے، یا لڑکی اپنے آپ کو لڑکا فیل کرتی ہے، پھر اس کی تھراپی کی جاتی تھی، کاؤنسلنگ کی جاتی تھی، بعد میں اس کو انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بات جینڈر ڈسفوریا تک نہیں رہے گی، اب اسپیشیز ڈسفوریا تک، کیونکہ ایک بندہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھے، سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے، تو اگر اس کی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی یہ ہے کہ نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں بلکہ میں کیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، یا اس کی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے وہ کہتا ہے میں انسان ہی نہیں ہوں، تو اب اسپیشیز ڈسفوریا جو ہے یہ آ گیا ہے۔ اسپیشیز ڈسفوریا کیا ہے؟ اس کو ادر کن بھی کہتے ہیں۔ ادر کن کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ ڈریگن ہے، ٹھیک ہے، وہ فیری ہے، وہ اسپرائٹس ہے، وہ وولز ہے، وہ لومڑ ہے، وہ گھوڑا ہے، گدھا ہے، وہ ایلین ہے، مطلب جو مرضی، وہ کوئی جن بھوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہو رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ سرجری کو الاؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایک حضرت صاحب ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ جائیں سرچ کریں، ان کا نام ہے کیٹ مین، یہ ٹھیک ہے، یہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ٹائگرس ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سرجری کروائی باقاعدہ، اور کیسی کبھی شکل بنا لی ہے۔ اب تو یہ سرجری ہو رہی ہے کہ ایک صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کتا ہوں، تو وہ کتے کا منہ باقاعدہ اپنے انسانی منہ کے اوپر جو ہے وہ سرجری کروا کے لگا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے حضرت انسان کی، جیسے قرآن نے کہا نا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، اور جیسے قرآن کا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں ان کو حکم دوں گا، ان انسانوں کو، کہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا، تو اب میں آدم کی اولاد کو حکم کروں گا، یہ جس تخلیق کے اوپر آپ ان کو پیدا کریں گے یہ اس کو بالکل ڈسٹرائے کر دیں گے، یہ آپ کی تخلیق پہ راضی نہیں ہوں گے، آپ جو انہیں جینڈر عطا کریں گے اس پہ راضی نہیں ہوں گے، آپ نے انہیں انسان پیدا کیا اشرف المخلوقات، یہ کتا بلہ بننے کو تیار ہوں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ تو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ سمجھنے کو تو پھر بندہ کچھ بھی بھائی سمجھ سکتا ہے، تو پھر کیا آپ اس کو الاؤ کریں گے؟ یہ بھی الاؤ کریں گے، اس کے لیے بھی آپ قانون پاس کریں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ سب کچھ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ بالکل آپ جو ہے وہ غلط رخ کے اوپر چل پڑیں۔ اور پھر ٹرانسجینڈر دیکھیں، بات یہ ہے، یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسجینڈر کی تعریف کیا ہے؟ یوز ٹو ڈسکرائب someone who feels that they are not the same gender as the gender they were said to have when they were born، ٹھیک ہے، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ نہیں ہے، یہ ٹرانسجینڈر ہے۔ تو ٹرانسجینڈر کو آپ درمیان میں کیوں لے کے آئے؟ ہاں، اگر کسی کے اندر ایسی فیلنگز ہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر لڑکیوں والی فیلنگ آ جائے، اور وہ انوائرمنٹ سے بھی آ سکتا ہے، نو ڈاؤٹ آ جاتا ہے، بہت کم ہے، ایک تو ریئر کیسز ہیں، لیکن کاؤنسلنگ سے، تھراپی سے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو بھرپور مرد ہے، آپ اس کو فیمیل بنانے پہ تلے ہوئے ہیں
اور اس کی تھراپی کر کے ہارمونز پلوا کے سرجریاں کر کے اس کو فیمیل بنا رہے ہیں اور پھر فیمیل سے واپس جو ہے وہ میل بھی بنا رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ $1 بلین بھی کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی بڑی انڈسٹری آپ نے لگا رکھی ہے. تو ایک بندہ پہلی بایولوجیکلی مرد ہے, بس اس کے اندر ایک سوچ آ گئی ہے کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے, جیسے اس کی ساری بہنیں تھیں یا کزنز اس کی فیمیلز تھیں, ان کے ساتھ وہ کھیلتا رہا یا گڑیوں پٹولوں سے کھیلتا رہا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس کے اندر فیمیلز کی جو ہے وہ سینس ڈیولپ ہو گئی. مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی بچے کو چائلڈ ابیوز کیا جاتا ہے, بچپن میں ابیوز کیا جاتا ہے بہت زیادہ, اس وجہ سے بھی اس کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہم اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز کے اوپر انشاءاللہ علیحدہ سے گفتگو کریں گے جب ہم ڈاکٹر موئز صاحب کے اوپر ایک علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ سے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ایسے مسائل ہیں کسی کے ساتھ اور یہ ریئر کیسز ہیں تو اس کی کاؤنسلنگ تھراپی کر کے جو اس کا حقیقت میں وہ ہے اس کو وہ ریئلائز کروایا جا سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے, جیسے کوئی اپنے آپ کو کتا بلّا سمجھنا شروع کر دیتا ہے, جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ سپر مین کے کارٹونز جو ہے وہ دیکھ کے یا بین 10 کے کارٹون دیکھ کے اپنے آپ کو بین 10 سپر مین سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ اس کی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جرمنی سے, تو وہ کارٹونز میں بہت زیادہ ایلینز دیکھتا تھا, تو اب اس کو یہی لگتا تھا کہ مطلب ایلینز آئیں گے اور اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. اس نے 1 سال تک اپنی کاؤنسلنگ کروائی, اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو ہو جاتا ہے اس طرح, بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور بہت سے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ نے نیوز بھی پڑھی ہوگی کہ سپر مین اپنے آپ کو سمجھا اور چھت سے نیچے جو ہے وہ سپر مین والا لباس پہن کے چھلانگ لگا دی, سمجھا کہ میں بھی اڑ پاؤں گا, لیکن وہ نہیں اڑ پایا. تو یہ صورتحال تو ہے. بچے ہمارے جو ہے وہ گیمز ایڈکٹ ہوتے ہیں, گیمز میں جیسے دیکھتے ہیں تو ویسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو یہ ڈیلیوژنز ہیں, ان ڈیلیوژنز کو آپ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ختم کریں گے, نہ کہ آپ ان کو کہیں گے کہ جی یہ ٹھیک ہے. یہی فیکٹ ہے جو تمہاری سیلف پرسیو آئیڈینٹی ہے. سیلف پرسیو آئیڈینٹی تو گیم کھیلنے کے بعد یہی ہے کہ 20 بندے پڑکا دے وہ, ٹھیک ہے. تو سیلف پرسیو آئیڈینٹی جو ہے وہ 1 سال تک گیم کھیلے گا تو وہ بالکل اور ہوئے گی. تو آپ اس کے مطابق اس کی کاؤنسلنگ کریں گے کہ وہی ہے جو گیم کھیل رہے ہو. ایسا تو نہیں ہے نا, آپ اس کو سمجھائیں گے, اس کی گیم کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے, وہ فیکٹرز بند کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے وہ اس کو وہ جو ہے وہ فوڈ مل رہی ہے, غذا مل رہی ہے, کہ وہ اس ڈیلیژن کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو علاج کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کا, ایسے لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کا علاج, بہترین علاج کاؤنسلنگ کے ذریعے سے, تھراپیز کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ان کے لیے علیحدہ سے آپ ٹرانسجینڈرز کے لیے آپ علیحدہ سے ہاسپٹلز بنا سکتے ہیں. دیکھیں, اور جو لوگ تکلف سے ایسا کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. یعنی وہ مرد جو عورتوں جیسی حرکات اختیار کریں, بیہیو کریں, عورتوں کے جیسے بولیں, ڈریسنگ کریں, بوائے کٹ لباس پہنیں, ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. وہ عورتیں جو مردوں کی جیسی حرکتیں کریں, بیہیو کریں, ان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے. آپ دیکھیں ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے, صحیح بخاری کی روایت. اور یہی بات قرآن میں بھی ہے کہ یہ بیسیکلی شیطان کے پیروکار ہیں, فالوورز ہیں, جو اللہ کی تخلیق میں جو جینڈر اللہ نے انہیں دی ہے, بھئی جو اللہ نے دی ہے تو وہ ہاسپٹل نہیں بتایا نا, مولوی صاحب نے آپ کو وہ جینڈر تھوڑی اسائن کی ہے. مولوی صاحب نے تو نہیں کی, مدرسے سے تو آپ نے جو ہے نا جامعہ اشرفیہ سے تو برتھ سرٹیفکیٹ نہیں لیا نا, یا کسی دارالعلوم سے تو نہیں لیا نا. آپ کو تو جنرل ہاسپٹل والوں نے دیا, آپ کو تو جناح ہاسپٹل والوں نے دیا ہے, آپ کو تو ڈاکٹر ہاسپٹلز والوں نے دیا ہے. تو آپ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے جن کا یہ شعبہ ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی یہ جینڈر ہے, آپ کی یہ سیکس ہے, لیکن آپ اس پہ جو ہے وہ اعتماد نہیں کر رہے. چلیں, بہرحال یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی المخنثین من الرجال, یعنی مخنث مردوں پر, اور والمترجلات من النساء, اور ان عورتوں پہ جو مردوں والی چال ڈھال اختیار کرتی ہیں. یعنی وہ مرد جو عورتوں والی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں والی چال ڈھال اختیار کرتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اخرجوہم من بیوتکم, انہیں اپنے گھروں سے نکال دو, انہیں نکال دو. ہجڑوں کو نکالنے کے بارے میں نہیں کہا, خواجہ سراج جو انٹرسیکس ہے اس کے بارے میں نہیں کہا, اس کے بارے میں نہیں کہا. وہ تو مظلوم طبقہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی تو آپ تربیت کریں, اس کے لیے علیحدہ سے انسٹیٹیوٹس بنائیں, ان کے پیرنٹس کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں. یہ لوگ جو ہے وہ بیسیکلی سوسائٹی کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں, ٹھیک ہے.
اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. بہت سی روایتوں میں ہمیں آتا ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئی اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی, تو آپ نے ازواج کو کہا کہ آئندہ یہ گھر میں مت داخل ہونے دو. ایسی بیہودہ گفتگو یہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5885, حضرت عبداللہ ابن عباس سے, کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ان مردوں کے اوپر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں, اور ان عورتوں کے اوپر جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت کی جو عورتوں کی چال ڈال اختیار کریں, اور ان عورتوں پہ لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. تو ان کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت یہ فرمایا تھا نا کہ انہیں گھروں سے نکال دو, گھر میں نہ داخل ہونے دو. ٹھیک ہے, تو جو تکلف سے ایسا کرتے ہیں, اپنی کاؤنسلنگ کی طرف, اپنی تھراپی, اپنی علاج کی طرف بھی نہیں آتے, تو ان کو تو آپ سوسائٹی سے جو ہے نا وہ باہر نکال دو. سوسائٹی سے باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شہر بدر کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں, یا آج کل ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ڈیپورٹ تو آپ نہیں کر سکتے, وہ تو آپ کے سٹیزن ہیں, تو اس میں ایک یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دو. تو اب اس وقت ظاہری بات ہے کہ جی اس کے اوپر بھی بڑا واویلا ہوگا کہ آپ جیل میں کیوں ڈال رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کے اندر پیدائشی طور پہ نقص ہے لیکن وہ اپنا علاج کروانے پہ تیار ہے, ویل اینڈ گڈ, ان کو تو آپ رکھیں جو ہے وہ کسی اپنے تربیتی ادارے میں, باقاعدہ ٹرانسجنڈر کے لیے آپ علیحدہ سے آپ ادارے قائم کریں جہاں ان کی کاؤنسلنگ ہو, ان کی تربیت ہو. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے مطابق کہ جو ان کے اندر جو ہے وہ سیکشول آرگنز ہیں, میل والے ہیں تو میل کے مطابق ان کی کاؤنسلنگ و تھراپی کریں, فیمیل والے ہیں تو فیمیل کے مطابق. یہ نہیں کہ ان کے اندر روح فلانی ہے ڈمکانی ہے, وہ روح تو لوگوں نے اپنے اندر خدا کی بھی مان لی, نبی کی بھی مان لی. اور یہ ڈاکٹر معیز جو ہے اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے پروگرام کروں گا. یہ تو مطلب ایسی ایسی باتیں, وہ ہندوانہ کانسیپٹ ایوری تھنگ از گاڈ, ایک اس نے ٹاک شو کے اندر کہا کہ ہر چیز خدا ہے. یہ تو حضرت یہاں تک پہنچا ہوا ہے, اور کہتا ہے میں خواجہ سراؤں کے جو ہے وہ چیمپئن ہوں ان کے رائٹس کا. یہ کہاں سے چیمپئن ہے؟ اس میں ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ مطلب ان کے لیے پنشمنٹ ہے باقاعدہ ہمارے دین کے اندر. اگر کوئی اسلامی ریاست ہوگی تو ان کی پنشمنٹ ہے اگر یہ اس کی طرف نہیں آتے, کیونکہ یہ گندگی پھیلائیں گے سوسائٹی کے اندر. اور خود جو ہے ڈاکٹر معیز نے ایک ویڈیو میں یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ سوسائٹی میں گندگی پھیلاتا ہے. اچھا, پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر معیز ہے کون. جو لوگ اس کو جانتے ہیں سو جانتے ہوں گے, یہ ایک عجیب ہی روح ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے میل تھا. ٹھیک ہے, MBBS ڈاکٹر ہے, غالباً اس نے ایبٹ آباد سے جو ہے وہ اس نے ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے, وہاں سے اس نے جو ہے وہ MBBS کیا ہے. تو پہلے یہ میل تھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, اس کو یہ لگا کہ میرے اندر فیمیل کی روح ہے, تو یہ پھر فیمیل بن گیا. یہ اس کی پہلے کی پکچرز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ ڈاکٹر معیز, اس کے داڑھی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کہیں سے فیمیل نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, دھیان سے بتائیں, یہ آپ کو فیمیل کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی ایک اور پکچر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر معیز کی. یہ دیکھیں, یہ آپ کو کہیں سے فیمیل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر معیز. ٹھیک ہے, اب آپ کو ہم اس کی ایک لیٹسٹ پکچر دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں, تو ابھی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ میل سے فیمیل کی طرف ان کا رجحان ہے, یعنی یہ بھرپور میل تھے لیکن پھر ان کو لگا کہ ان کے اندر فیمیل کی روح ہے, تو انہوں نے وہ فیمیل کی طرف جو ہے وہ اب سفر شروع کر دیا ہوا. یہ دیکھیں, یہ ٹھیک ہے. تو یہ حضرت جو ہے نا ڈاکٹر معیز صاحب, یہ اس وقت سب سے بڑے سپوکس مین بنے ہوئے ہیں کہ جی میں خواجہ سراؤں کے حقوق کا سپوکس مین ہوں. حالانکہ یہ خواجہ سرا خود نہیں ہے, خواجہ سرا نہیں ہے, یہ انٹر سیکس نہیں ہے. خواجہ سرا تو بیسیکلی انٹر سیکس ہے, یہ خسی ہے, یہ تو ٹرانسجینڈر ہے, یہ تو زنخہ ہے, یہ تو زنخہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو سرجری کروا کے جو ہے وہ فیمیل بنے جا رہا ہے, یہ تو پیدائشی طور پہ میل ہے. تو یہ اس وقت کہتا ہے جی میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے لڑا ہوں, یعنی مطلب مدعی جو ہے وہ سست اور گواہ چست. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. حالانکہ خواجہ سرا جو ہے وہ اس سے کیا کر رہے ہیں, اپنی لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. اور یہ صاحب جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ ان کو نکال دو, اس میں کتنی بڑی حکمت ہے یہ میں آپ کو بتانے والا تھا. کہ یہ ایک ویڈیو ہے ہمارے ایک دوست نے بنائی ہے یوتھ میٹرز کے, ڈاکٹر جو ہے وہ معیز کے اوپر. اس کو آپ ضرور دیکھیے گا, چھوٹی سی ویڈیو ہے, اس میں سے چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں ڈاکٹر معیز جو ایکس میل ہے اور ابھی حالیہ جو ہے وہ فیمیل ہے, یہ اصل میں ٹرانسجنڈر ہے.
زنخہ ہے, ٹھیک ہے, خواجہ سرا نہیں ہے, اس کو خواجہ سرا نہیں کہنا, بالکل نہیں کہنا. تم نے لڑنا ہے تو زنخوں کے جو ہے زنانوں کے حقوق کے لیے لڑو, تم خواجہ سرا ہو ہی نہیں, ٹھیک ہے. یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے جو ہے نا مطلب تمہارے جس کمیونٹی سے تعلق ہی نہیں ہے اس کمیونٹی کے حقوق کی تم باتیں کرنا شروع ہو گئے خواہ مخواہ جو ہے وہ. یہ دیکھیں سیلف claimed, انہوں نے خود claim کیا that I used to supply porn to my cousins and family members. I was the porn supplier. Oh my God. I am admitting this on camera, which is why everybody loved me. ہر طرح کی میرے پاس میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے فوٹوز بنا کے رکھے ہوتے تھے. آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے بندے کی ٹاک سنیں جو پورنوگرافی مٹیریل سپلائی کرتا ہو؟ پھر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ دنیا جہاں کی میں نے ڈرگس لی ہیں. So basically the final is when your brain really trips. And I would like to say that is also the most truest state, because جن لوگوں نے psychedelics کیے ہوئے ہیں, میں نے کیے ہوئے, میں کوئی دنیا کا ہر نشہ کیا بخیر, میں نے بھی کیا. آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے لوگوں کو سنیں جو ڈرگس کو نارملائز کرنا چاہیں؟ پراپر ٹاک جس میں انہوں نے پورا آرگیومنٹ کیا کہ جو ڈرگس ہیں وہ نارملائز ہونی چاہیے, وہ لیجیٹمائز ہونی چاہیے. پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیٹنگ ایپ سے دنیا جہاں کا سیکس کیا ہے. I was one of the very few unique people like that جو کہ صرف دوستیاں کر رہے تھے ڈیٹنگ ایپس پہ, سیکس بھی کر رہی تھی, میں جھوٹ نہیں بولوں گی, بہت برا ہو رہا تھا, کرتے کرتے اچھا ہونا اسٹارٹ ہوا. آپ میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس طرح کی ٹاک سنیں, ایک ایسے بندے کو سنیں جو ڈیٹنگ ایپ کے تھرو سیکس کو نارملائز کرنے کی کوشش کرے, یا یہ کہے کہ یار یہ تو نارمل سی بات ہے؟ تو یہ اب آپ دیکھیں, ایک تو یہ پورنوگرافی کو جو ہے وہ عام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوسائٹی کے اندر وہی اریانی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ سیکس کو نارملائز جو ہے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دنیا جہاں کا نشہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ڈرگ کو جو ہے وہ ڈرگس کو نارملائز کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت کے تحت کہا, یہ بیسیکلی ٹرانسجینڈر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت کے تحت کہا کہ ان کو گھروں سے نکال دو, اپنے بچوں سے ان کو دور رکھو. تو ایک اسکول والوں نے اجازت نہیں دی ان کو ٹیٹ ٹاک کی, تو انہوں نے اس کے اوپر شور مچا دیا کہ جیسے ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. بھائی تمہیں کون جو ہے وہ اپنے اسکول میں بلوائے گا کہ جس کے یہ نظریات ہوں, یہ خیالات ہوں, یہ ویوز ہوں, تو تم نے ہماری قوم کے بچوں کو خراب نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے جو ہے جو مذہبی طبقہ کہہ رہا ہے کہ بیرونی ایجنڈا ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا اس کے پیچھے؟ خیر بہرحال ان کی بہت سی ویڈیوز میں نے جو ہے وہ ابھی دیکھی ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کی ہیں, اور ان کی باتوں میں بہت کنٹراڈکشن, بہت تضادات ہیں, بالکل جیسے پیچھے سے نا کوئی ان کو سکھا رہا ہے. وہ انشاءاللہ سے وہ میں سارے کلپس جو ہے نا وہ آپ جمع کر کے کسی وقت اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا. تو یہ صورتحال ہے. اب یہ صاحب اب آپ دیکھیں کہ کمپین لے کے چل رہے ہیں خواجہ سراؤں کے حقوق کی, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جی کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کی بھی ذرا باتیں آپ سنیں. اس تمام پروپیگنڈا کے دوران ایک بات جو ہمیں نظر آئی, سیکس کا بہت ذکر ہوا, اور وہ تمام ذکر آپ کی طرف سے ہوا, آپ کے فالوورز کی طرف سے ہوا, ہماری طرف سے تو نہیں ہوا. نہ میری ٹیڈ ایکس کی سپیچ کے اندر کہیں سیکس مینشن تھا, نہ ہی ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 کے اندر کہیں سیکس مینشن ہے. یہاں تک کہ ہمارے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خواجہ سرا LGBT میرج کو لیگلائز کرنا چاہتے ہیں, ہمارے قانون کے اندر شادی بیاہ کی کوئی شک موجود ہی نہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو نا شٹ اپ کال ایک دینی چاہیے, اور وہ خواجہ سراؤں نے اس کو شٹ اپ کال بہت دفعہ دی ہے. ملتان میں جو ہے وہ مظاہرے ہوئے ہیں خواجہ سراؤں کے, سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائیں گے, وہ اس کو واضح طور پہ شٹ اپ کال دے رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے حقوق کی بات کرنے والے, ہماری کمیونٹی ہے, مطلب ہم انٹر سیکس. اچھا یہ آگے سے کہتا ہے جی انٹر سیکس موجود ہی نہیں ہے, مطلب اس کا دعویٰ یہ ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کہتا ہے کہ جی انٹر سیکس مجھے دکھاؤ, انٹر سیکس ہوتا کیا ہے. تو اگر تو اس کا یہ دعویٰ ہے, ابھی میں نے اس کے یہ الفاظ نہیں سنے, اگر تو اس کا دعویٰ ہے تو اس سے بڑا جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جی کوئی اب میں کیا لفظ استعمال کروں, ایسے ہی کوئی سخت لفظ استعمال کر جاؤں گا, بہتر ہے میں استعمال نہیں کرتا. وہ چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے اس کی جہالت دور ہو جائے, اگر اس کا یہ دعویٰ ہے. خیر بہرحال یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں جی 5 myths ہیں کس کے بارے میں, انٹر سیکس کے بارے میں. ایوری باڈی از آئیدر بورن میل اور فیمیل. پہلی myth تو یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے یا تو میل پیدا ہوتا ہے یا فیمیل پیدا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے, بینگ انٹر سیکس از ویری ریئر, ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک myth ہے کہ انٹر سیکس نہیں ہے یا بہت کم ہے, ایسا نہیں ہے.
इंटरसेक्स जो है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अराउंड 1.7% ऑफ द पॉपुलेशन इज बोर्न विद इंटरसेक्स ट्रेट्स। ठीक है, तो 1.7% लोग दुनिया में इंटरसेक्स है, यानी 1 करोड़ के अंदर तकरीबन 1,70,000 बंदा इंटरसेक्स पैदा होता है। और पाकिस्तान की आबादी 20-22 करोड़ है, उसके हिसाब से आप देख लें कि कितने बन जाते हैं। ठीक है, तो एक आप कह लें कि जी मिलियंस के करीब बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरी मिथ ये क्या कह रहे हैं? तीसरी मिथ ये कह रहे हैं कि बीइंग इंटरसेक्स जो है वो इज ए कंडीशन दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। ये कह रहे हैं कि जी एक बंदा इंटरसेक्स के तौर पे पैदा हुआ है तो उसको मेल या फीमेल ही होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जी बाज़ औक़ात तो वो सर्जरी काम कर जाती है और बाज़ औक़ात जो है वो सर्जरी काम नहीं करती, उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो ज़रूरी उसकी सर्जरी हो और वो मेल या फीमेल ही बने, तो ये भी एक मिथ है, ये ज़रूर जो है ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चौथा उन्होंने क्या कहा कि इंटरसेक्स पीपल आर ट्रांसजेंडर, ये भी मिथ है। बीइंग इंटरसेक्स हैज नथिंग टू डू विद बीइंग ट्रांसजेंडर। इस बात को समझने की कोशिश करें, इंटरसेक्स बिल्कुल डिफरेंट है। वेस्ट में इंटरसेक्स के जो हुकूक हैं, राइट्स हैं, उनके लिए अलहदा से जो है वो मूव चली हुई है। हमारे यहाँ दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का डेटा है कि 1.7% जो है वो इंटरसेक्स है, तो बहुत बड़ा डेटा है। तो असल में उनके हुकूक की बात करें आप, ट्रांसजेंडर कहाँ से आ गए? ट्रांसजेंडर तो आप खुद पैदा कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ये कहाँ से आ गए? ये तो आप खुद पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर शौक उभार रहे हैं ऐसे कानून बना के कि वो अपने आप को फील करें। भाई आप फील क्या करना है? आप सारा दिन अपने आप को जो है वो फील करना शुरू कर दें कि मैं मुर्गी हूँ, मुर्गी हूँ, मुर्गी हूँ, तो आप देखें सारा दिन मुर्गी की तस्बीह करें तो आप शाम को यही समझना शुरू कर दें कि मैं मुर्गी हूँ। लोग अपने आप को कुत्ता बिल्ला समझना शुरू कर देते हैं, जानवर समझना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा है, ये जो है ना गलत फहमी, ये डिलीजन जो है ना वो इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है। इनसे इंसान को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ऐसे एक्ट्स बना के जो है ना वो उसको उसके अंदर धकेलने की कोशिश करें उस दलदल के अंदर। खैर बार, तो एक तो हमने कहा कि ये हजरत जो है ना ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और मजहबी तबके के ज़हन पे सेक्स सवार है। हालांकि हमने इसकी वीडियोज़ आपको दिखाई हैं, इसके इंटरव्यूज़ अभी तो और बहुत सारे हैं कि जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि जी मैं अपने रिश्तेदारों में मैंने बहुत पॉर्न्स बांटी हैं और मैंने हर किस्म का सेक्स किया है और मैंने हर किस्म का नशा भी किया। अब आप देखें कि हमारे सामने ये बेसिकली जो हिजड़े हैं या जिन्हें हम इंटरसेक्स कह रहे हैं, पाकिस्तान में उनकी एक एसोसिएशन है, उसका जो सदर है अलमास बोबी, उसके ज़रा जो है वो आप ख्यालात सुने इस एक्ट के बारे में, ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में, कि वो क्या कह रहे हैं। तारिक महमूद पोठोहार टाइम्स से, मेरे साथ हैं अलमास बोबी। अलमास बोबी, ये जो बिल जो है वो अभी पास हुआ है ट्रांसजेंडर का, जी आपके ख्याल में ख्वाजा सरा जो है वो इस बिल से कितने मुस्तफीद हो सकते हैं? ख्वाजा सरा नहीं, ख्वाजा सरा पहले के मुस्तफीद हुए हैं। ख्वाजा सराओं के अपने घर हैं, ख्वाजा सराओं के अपने कारोबार हैं, ख्वाजा सरा नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं। ख्वाजा सराओं को इस गेस कम्युनिटी के साथ ना कोई लेना है ना कोई देना है। तो आपके ख्याल में यह बिल किन के लिए लाया गया? ये गेस कम्युनिटी के लिए, जो यूरोप में जिनका वो शादियां कर सकते हैं, वो एजेंडा इधर मुसल्लत किया जा रहा है। और जो पार्लियामेंट में सियासतदान बैठे हैं, हाँ जी, उन्होंने इस बिल की मुखालफत नहीं की। आपका कोई उनसे शिकवा? मेरा शिकवा तो यही है कि वो आंखें खोले और अपना मरना याद रखें कि ये हम गेस कम्युनिटी को यूरोप के भी कई ममालिक में इसको नहीं अप्रूव किया गया। तो पाकिस्तान इतना वो हो गया कि पार्लियामेंट में पढ़े बगैर उसको वो कर रहे हैं। इनके अपने मुफादात होते हैं ना एक दूसरे को, हाँ ठीक है कर लो, या बाहर की वो अक़वाम मुत्तहिदा वाले इनको कहते होंगे करें जी, ये क्यों ये नहीं कर रहे हैं। तो ये वजह है, बस जिसको मरना याद है ना, लूत अलैहिस्सलाम की कौम याद है ना, वो इस पे वो नहीं कभी भी। हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिल है, ये बिल लाकर जो है वो आपके हकूक के ऊपर डाका डाला गया है। बिल्कुल डाका डाला गया है, क्योंकि ये आपस में शादियां करेंगे और जॉब्स ये लेंगे, फंड ये लेंगे और ख्वाजा सराओं के नाम के ऊपर ये सारा कुछ करेंगे। तो इनको हुक्मरानों को हम क्या कहें, जिसको हुक्मरान को पता है कि 1,24,00,000 पैगंबर आए थे। हुक्मरान कह रहे 1,24,00,000 पैगंबर आए थे। हुक्मरान कह रहे कि 12 मौसम है पाकिस्तान के। हुक्मरान कह रहे इंडिया पाकिस्तान जब बने अलहदा हुए तो 40,000 आबादी थी पाकिस्तान। इमरान खान से आपको कोई शिकवा?
शिकवा क्या करना है, वो खुद भरपूर शिकवा खुद ही है, मैं क्या कहूँगी उनको। बहुत शुक्रिया जी। और आपको क्या इंसाफ मिलेगा? जी इंशाल्लाह मिलेगा। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अभी शरिया के जज बैठे हुए हैं, इंसाफ मिलेगा। इन गेस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो ये आपने सुना कि असल में जो ख्वाजा सरा हैं, उनकी जो एसोसिएशन के सदर हैं, वो ये कह रही हैं अलमास बोबी कि इस कानून का हमसे तो लेना देना नहीं है, ये तो गेज और लेस्बियन के लिए बनाया गया, वही ट्रांसजेंडर। तो वो हमें समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर मोइज साहब को क्या पड़ी हुई है। असल में वो बार बार ये धोखा देने की कोशिश करते हैं कि वो ख्वाजा सराओं के स्पोक्समैन है। वो ख्वाजा सराओं के स्पोक्समैन नहीं है, उनकी अलग से एसोसिएशन बनी हुई है। भाई आपको तो जुमा 8 दिन हुए हैं, वो तो इस सोसाइटी के अंदर जो है वो सदियों से मौजूद है। वो अपने हुकूक के लिए जो है वो जंग लड़ रहे हैं और अपने हुकूक लेना जानते भी हैं। ये उन्होंने आपको क्लियर कट जो है वो मैसेज दे दिया है। तो आप खामखा उनके हुकूक के लिए हलकान ना हो। हाँ, आपको हुकूक चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए लड़ें। आप डंके की चोट कहें कि जी हमें ये चाहिए, क्यों घुमा फिरा के जो है वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वाजे होके कहें कि जी हमें ये चाहिए। ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਗਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। सारा कुछ साढ़े ते उल्ट होंदा जानते हैं। ये इनकी बेटी है शीजा, ये इनकी बेटी है, जबकि ये वो खातून है सोबिया जो कि हम जिन्स परस्त है, जिसे आप लेस्बियन भी कह सकते हैं। और इसने इस लड़की के साथ शादी की, शादी करके उसके बाद इनके घर आई और इनको कहने लगी कि मेरा प्यार किधर है, मेरी शीजा किधर है। शीजा को उठाया और साथ ले गई अपने। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती, ये मगरिब की तरफ हम जा रहे हैं। और ये वो मुआशरा, ये वो रोती हुई माँ है जिसकी बेटी को वो वर्गला के ले गई है। ये वो मजबूर बाप है। जब ये उस औरत के पास जाता है, थाने में SHO के साथ दोनों बच्चियां बैठी हैं, माँ जी के मुताबिक वो दोनों बैठी हैं, दोनों उसके पास बैठे और उल्टा उन्होंने माँ बाप पे पर्चा करवा दिया है। और ये पर्चा करवाया जी आपने, मेरा प्यार जो है, मेरी जो वाइफ है शीजा, और ये सोबिया कह रही है, वो जो हम जिन्स परस्त लड़की है, कि आपने उसको अगवा कर लिया है। तो माएँ भी कभी बेटियों को अगवा करती हैं? तो नहीं, वो जो दोनों लड़कियां वो थाने में क्या कर रही थी? या हम ड्रग्स को जो है वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हर किस्म के सेक्स को, पोर्न एडिक्शन को जो है वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, इस कौम को हम तबाह करना चाहते हैं। तो सीधा जो है वो डंके की चोट कहें, वहाँ इंटरव्यू में जाके जो चोरी छुपे कह रहे हैं इशारे किनायों से। तो बहरहाल मज़हबी जमातों के हवाले से हमने कहा था कि ये बहुत एक आप कह लें कि जी कमी कोताही रही है कि ये बिल कौमी असम्बली से पास हुआ और फिर सेनेट से पास हुआ और मज़हबी जमातों की नाक के नीचे से पास हुआ और उनको पता ही नहीं चला। उसकी वजह यही है कि ये लोग फ़िक्री नहीं है। आम तौर पे यही कहा जा रहा है कि जी मज़हबी जमातें जो हैं वो सीटें लेने के लिए, वजारतें लेने के लिए वहाँ पे चली जाती हैं पार्लियामेंट्स में, और फिर जो लोग भेजे जाते हैं और उनको दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। मतलब जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसको वो नहीं जानते, अंग्रेज़ी को नहीं जानते, कोई फ़िक्री इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है उनका, कानून की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, तो उनको पता भी नहीं चलता चीज़ों का। और उनका वहाँ ना होना और होना वो बिल्कुल जो है वो बराबर एक तरह से हो जाता है। तो अभी भी जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने, जिनका कोई जमात इस्लामी का बैकग्राउंड था, कोई फ़िक्री बैकग्राउंड था, तो उन्होंने इस बात को समझा। हालांकि उस वक़्त भी पार्लियामेंट में ये शोर मचा था, कुछ ख़वातीन ने कहा था, इस बिल के ऊपर एतराज़ात किए थे, लेकिन बहरहाल किसी के कान तक जूं ही नहीं रेंगी। किसी के कान तले जो है वो मज़हबी जमातों को यही लारा लगाया गया कि जी ये तो असल में हिजड़ों और ख्वाजा सराओं के हुकूक की बात हो रही है, बस ठीक है बस ये हाथ खड़े करें और पास करें और पास हो गया। ये सूरत हाल रही है और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। यहाँ तो थोक के हिसाब से इस किस्म के कवानीन पास होंगे। तो मज़हबी जमातों को चाहिए कि ऐसे लोगों को वहाँ भेजें पार्लियामेंट में जो कानून की शुद्ध बुद्ध रखते हों, जो अंग्रेज़ी अच्छे से जानते हों, जो कोई फ़िक्री बैकग्राउंड रखते हों, जो मतलब जो है वो जो फ़िक्री इख्तलाफात हैं उनका मुताला रखते हों, जो माशरे के जो जदीद फितने हैं उनको अच्छे से जानते हों और उसको काउंटर करने के जो सलाहियत रखते हों। अगर ऐसे लोग जो है वो आपके पास नहीं है तो कम से कम जिन लोगों को आप भेज रहे हैं उनको आप तरबियत गाह तो करवाएं, कोई उनकी तरबियत तो करें, कोई फ़िक्री तरबियत तो करें, फिर उनको जो है वो वहाँ मैदान में उतारें ताकि उनके होने का कोई फ़ायदा तो हो। तो वरना तो बस मतलब दाढ़ी और इमामे के साथ आप वहाँ पे बैठ गए असम्बली में तो ठीक है, बरकत के लिए आप बैठ गए, लेकिन आपका होना ना होना अगर बराबर हो जाए और इस तरह से इस किस्म के कवानीन पास होते रहें और फिर जब पूरी पाकिस्तान में शोर मच चुका और फिर आपको भी ख्याल आए कि अच्छा ये कोई गलत काम हो गया और आपको भी आवाज़ उठाना याद आए, उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है उसका। यकीन माने, अपनी गलती को माने, इस गलती को माने। अगर मानेंगे तो फिर इस्लाह की कोशिश करेंगे और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी फ़िक्री तरबियत गायें करवाएं, उनको तरबियत दें, ठीक है, उनको जदीद का जो है वो इल्म दें, जदीद चैलेंजेस से उनको रोशनास करवाएं, उनको जदीद ज़ुबान सिखाएं, उन्हें जो है वो कानून की तालीम दें।
ٹھیک ہے. ایک ایک چیز جو پارلیمنٹ میں پیش ہوتی ہے، اب تو ایک خاتون جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر نکلتی ہے، اسے پوچھا جاتا ہے کہ جی آج کون سا بل پاس ہوا، تو انہیں تو نام بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بل پاس ہوا. اس طرح سے پارلیمنٹ سے بل پاس ہو رہے ہیں. یعنی یہ لوگ ہمارے لیے قوانین پاس کر رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بل جس کے بارے میں نے آج یہ رائے دی ہے کہ اس کو پاکستان کا قانون بننا چاہیے، اس کا نام کیا تھا، اس ایکٹ کا نام کیا تھا. یہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی سوشل میڈیا پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ مخلص قیادت نصیب فرمائے. اور جن پولیٹیکل پارٹیز نے اس بل کو پاس کرنے میں حصہ لیا ہے، تو صحیح بات تو یہی ہے، میری مذہبی طبقے سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس پہ بھرپور سٹانس لیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کو جب تک وہ اپنے اس سے رجوع نہیں کرتی، اعلانیہ رجوع نہیں کرتی اور اپنی غلطی نہیں مانتی، اس کو ووٹ بالکل نہ دے. اس کو ووٹ دینا حرام ہے، یہ سمجھ لیں. یہ اللہ کے غضب کو ایک طرح سے دعوت دینے والی بات ہے. جب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں، پیپل پارٹی جیسے، آج میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ان کی ایک خاتون جو ہے وہ ابھی تک اس کو سپورٹ کیے جا رہی ہیں، اور صرف اسی بنا. مولویوں کو کیا پتا، مولویوں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ پورا قانون ان کے سامنے وہ رکھ دیں گے، اس کو پڑھ کے سنا دیں گے، ٹرانسلیٹ کر دیں گے، ہائی لائٹ کر دیں گے، ایک ایک لفظ بیان کر دیں گے، پھر بھی کہیں گے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ ایسی جو ہے وہ بے شرم مخلوق ہے، بے شرم مخلوق ہے. کوئی شرم نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، کوئی حیا نہیں ہے ان کے اندر. مطلب جو اللہ کے وسلم نے فرمایا نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم ختم ہو جائے تو جو مرضی جو ہے وہ آپ بکواس کرتے رہو. تو اب یہ صورتحال ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی بھی، لبرل طبقے کی بھی. اور یہی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خواجہ سراؤں کے جو چیمپئن اپنے طور پہ بنے پھرتے ہیں، ڈاکٹر معز صاحب، ٹھیک ہے، ان کی بھی یہی صورتحال ہے. کوئی بات ماننی نہیں ہے، نہیں ماننا، مطلب میرا قوا جو ہے وہ سفید ہے بس. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان فتنہ پروروں سے ہمیں بچائے. اور صحیح بات یہی ہے کہ ان کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو آپ ووٹ نہ دیں، بالکل ووٹ نہ دیں. ان کو ووٹ دینا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ایک تو یہ کہ غلطی ہو جاتی ہے، بندہ معافی مانگ لیتا ہے. جیسے علی محمد خان کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس کا اچھا بیان تھا. اس نے کہا کہ یار میں نہیں سمجھتا کہ یہ جان بوجھ کے ایسا ہوا ہے، لیکن خطان ایسا ہو گیا. چلیں، کوئی بندہ اتنا بھی بیان دے رہا ہے، اس کو آپ اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے، وہ پیچھے ہو رہے ہیں، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پیچھے ہو رہی ہے، چلیں آپ اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن جو اس کو ابھی تک ایڈووکیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک جو اس کے حق میں دلائل دیے جا رہے ہیں، ان کو بالکل ووٹ نہ دیں. یہ وہی ہیں جو اس معاشرے میں ہومو سیکشولیٹی کی طرف اس سوسائٹی کو لے کے جا رہے ہیں. اور ہومو سیکشولیٹی والے جو معاشرے تھے، قوم لوط، ہم نے دیکھ لیا اللہ کا ان کے اوپر کیسے عذاب نازل ہوا. تو اگر ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں جو قوم لوط کے اوپر نازل ہوا، تو ہمارا جو ووٹ ہے وہ ان کے خلاف جانا چاہیے. ان کے حق میں گیا تو کل یہ نہ ہو کہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں اس عذاب کے مستحق بن کے. اور یہ ڈرامے کرتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو یہ مذہبی لوگ شور مچا دیتے ہیں، ایک مذہبی بیانیہ گھڑ کے لے آتے ہیں. بھئی ہم نے کیا گھڑا ہے؟ ہم نے آپ کو کوئی قرآن کی آیتیں سنائی ہیں، ایک آدھی حدیثیں ہم نے آپ کو دکھائی، ہم نے تو سارا ایکٹ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. یہ آپ کے اعمال نامے ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. یہ کون سی ہم نے کہانی گھڑی ہے؟ یہ تو آپ کی بتائی ہوئی کہانی ہے، لکھی ہوئی کہانی ہے، آپ کی پبلش کہانی ہے جو ہم نے آپ کو صرف پڑھ کے سنائی ہے اور اس کے اوپر کمنٹ کیا، تبصرہ کیا. یہ صورتحال ہے. اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.